عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ متفقہ علیہ۔ مشکوات المصابیح حدیث نمبر 1۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ متفق علیہ، رواہ بخاری و مسلم۔ مشکوات المصابیح حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنا یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ متفقہ علیہ، رواہ بخاری و مسلم۔ مشکوات المصابیح حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ متفقہ علیہ، رواہ بخاری و مسلم۔ مشکوات المصابیح حدیث نمبر 6۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ متفقہ علیہ، رواہ بخاری و مسلم۔ مشکوات المصابیح حدیث نمبر 7۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا، جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے اس سے بچا لیا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے۔ متفقہ علیہ، رواہ بخاری و مسلم۔ مشکوات المصابیح حدیث نمبر 8۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ رواہ مسلم۔ مشکوات المصابیح حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کے جس یہودی اور عیسائی نے میرے متعلق سن لیا پھر وہ مجھ پر اتارے گئے جنہوں شریعت پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو جہنمی ہے۔ رواہ مسلم۔ مشکوات المصابیح حدیث نمبر 10۔